TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں وقار حسین. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر. کرونا وائرس کی شدت میں کمی واقع ہونے لگی. وبا کی تیسری لہر نے مزید 30 زندگیاں اجاڑ دی، جبکہ ایک ہی دن میں مزید 907 نئے مریض داخل کر لیے گئے. عورت مختصر لباس پہنے گی تو مردوں پر اثر تو پڑے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا عورتیں برقع نہ پہنیں. عورت کے پردے کا تصور یہ ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی سے بچا جائے. ویڈیو میری ہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، شرمندہ ہوں. مفتی عزیز الرحمان کا اعتراف. کہتے ہیں کہ ویڈیو وائرل ہونے پر میرے بیٹوں نے طالب علم کو دھمکیاں بھی دیں. عزیز الرحمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا. ہم وابیلا نہیں مچاتے، دیگر صوبوں کی نسبت سندھ ترقی کر رہا ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بجٹ میں کراچی پیکج کا کوئی نام و نشان تک نہیں. عدالت نے اپوزیشن لیڈرز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت 10 جولائی تک منظور کر لی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ FIA کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں. تجاوزات آپریشن کے متاثرین کی سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل. متاثرین نے عدالت عظمیٰ سے مطالبہ کیا کہ نظر ثانی شدہ سماعت تک مسماری کا حکم معطل کر دے. بلوچستان اسمبلی کے 16 اپوزیشن ارکان نے گرفتاری دے دی. FIR کے متن میں کہا گیا تھا کہ اپوزیشن ارکان نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑا کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں. کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی واقع ہونے لگی. مریضوں کی مجموعی تعداد 14,08,835 تک جا پہنچی ہے. کینیڈا اور امریکہ کی ہوٹل اینڈ ٹورزم انڈسٹری کا سرحدیں کھولنے کا مطالبہ. کینیڈا میں 75% شہریوں کی ویکسین کی پہلی ڈوز مکمل ہونے کے قریب. کینیڈا بھر میں ویکسینیشن کا سلسلہ جاری. وزیر صحت کہتی ہیں کہ نقل و حمل کی پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں. ایران طیارہ حادثے سے متعلق جواب دینے میں ناکام رہا ہے. کینیڈین وزیر ٹرانسپورٹ کی اقوام متحدہ کی ہوا بازی کونسل میں تقریر. طیارہ حادثے میں 176 افراد ہلاک ہوئے تھے. انٹیریو کے پریمیئر کا بڑا فیصلہ، صوبائی کابینہ کو تبدیل کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ شہریوں کے لیے نئی ٹیم بہتر پوزیشن میں ہے. طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات کئی مہینوں سے تعطل کا شکار. افغانستان میں تشدد میں اضافہ. طالبان کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کا واحد راستہ اسلامی نظام ہے. امریکی ریاست میں طوفان سے 10 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک. سیلاب اور آندھیوں کے جھکڑ سے درجنوں مکانات تباہ ہو گئے. مشرقی الاباما کے علاقوں اور فلوریڈا میں سیلابی وارننگ جاری کی گئی. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. دنیا میں کرونا سے اموات 38,82,000 سے تجاوز کر گئیں. امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,17,166 تک پہنچ گئی. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کرونا وائرس سے 30 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,007 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,49,175 ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 907 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 3,45,065، سندھ میں 3,32,254، خیبر پختونخوا میں 1,37,075، بلوچستان میں 26,633، گلگت بلتستان میں 5,813، اسلام آباد میں 82,368، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,967 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 1,41,00,000
3,48,424 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,754 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,93,148 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,238 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 30 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,007 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,642، سندھ میں 5,341، خیبر پختونخوا میں 4,269، اسلام آباد میں 775، بلوچستان میں 301، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 571 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، سیاسی حل کے بغیر افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ سیاسی حل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اتحادی حکومت تشکیل دی جائے جس میں طالبان اور دوسرے فریق شامل ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو بھی افغان عوام کی نمائندگی کرتا ہے ہم اس سے رابطہ رکھیں گے۔ اگر طالبان کو افغان جنگ میں مکمل فتح حاصل ہو گئی تو بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوگی، جس کے نتیجے میں پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا، لہٰذا امریکہ کو انخلا سے قبل لازماً سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور CIA کو افغانستان میں فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین اور فوجی اڈے فراہم نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ کی جنگ میں سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور ہمارے 70,000 افراد کی جانیں گئی ہیں۔ ہم اس جنگ کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم امن میں شراکت دار ہوں گے لیکن تنازع میں نہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام صرف ملک کے دفاع کے لیے ہے، یہ کسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے نہیں ہے۔ میں جوہری ہتھیاروں کے خلاف ہوں۔ مجھے پاکستان اور بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونے پر خوشی ہوگی۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چین میں غیر مسلمانوں پر مظالم سے متعلق سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چینی حکومت کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ مغربی دنیا میں کشمیر کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ زمانہ کرکٹ میں اپنی پلے بوائے جیسی زندگی سے متعلق سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ یہ میری ذات کی نہیں بلکہ میرے معاشرے کی بات ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ میرا معاشرہ کیسے برتاؤ کرتا ہے اور کیا رد عمل آتے ہیں، لہٰذا جب ہمارے ہاں جنسی جرائم بڑھتے ہیں تو ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل سوچتے ہیں۔ مدرسے میں طالب علم کے ساتھ مبینہ نازیبہ ویڈیو کیس کے مرکزی ملزم مفتی عزیز الرحمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم اور اس کے بیٹوں کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مدرسے میں طالب علم کے ساتھ مبینہ نازیبہ ویڈیو کیس کے مرکزی ملزم مفتی عزیز الرحمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ گزشتہ روز انویسٹیگیشن شمالی چھاؤنی پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کو میاں والی سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق مدرسے میں طالب علم کے ساتھ مبینہ نازیبہ ویڈیو کیس کے مرکزی ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ مفتی عزیز الرحمان نے اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ طالب علم سے زیادتی کی ویڈیو میری ہی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ متاثرہ بچے صابر شاہ نے چھپ کر ویڈیو بنائی جس کا مجھے علم نہ تھا اور مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے ویڈیو وائرل کرنے سے منع کیا، تاہم میرے منع کرنے کے باوجود اس نے ویڈیو وائرل کر دی اور ویڈیو وائرل ہونے پر میرے بیٹوں نے اسے ڈانٹا اور دھمکیاں بھی دیں۔ لاہور میں مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کے کیس میں گرفتار ملزم مفتی عزیز الرحمان اور اس کے بیٹوں کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کینٹ کچہری لاہور میں ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ رانا ارشد علی کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت میں ملزمان کو چہرے ڈھانپ کر لایا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس فیصلہ محفوظ کر لیا اور کچھ دیر بعد سنا دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم عزیز الرحمان کا DNA اور میڈیکل کرانے کی بھی ہدایت جاری کی۔ پولیس پیشی کے بعد ملزمان کو لے کر کینٹ کچہری سے واپس روانہ ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ارسا نے 3 صوبوں کی بات نہیں مانی تو پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی، والدہ کے منشور پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ بجٹ میں کراچی پیکج کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ارسا نے 3 صوبوں کی بات نہیں مانی تو پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی، والدہ کے منشور پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمہوری قوتوں تھے وہ آج بھی اپنے شہید محترمات بینظیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کام کر رہے ہیں، مگر میں آپ سب پہ فخر کرتا ہوں۔ آئی ایم پراؤڈ آف آل آف یو۔
ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا، میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرچم تھام کے شہید بی بی کا نظریہ کو زندہ رکھا، شہید بی بی کے منشور کو زندہ رکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاکستان بنائیں جس میں عام آدمی تک روٹی، کپڑا، مکان پہنچے۔ جو نیا پاکستان بن رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نئے پاکستان میں عوام سے روٹی، کپڑا اور مکان چھینا جا رہا ہے۔ 60 سال بعد پانی کی سب سے بڑی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ عرصہ کے خلاف آواز پیپلز پارٹی نے اٹھائی۔ پیپلز پارٹی کے احتجاج کی وجہ سے عرصہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ذوالفقار بھٹو نے سارے صوبوں کو جوڑا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ NFC ایوارڈ نہ دے کر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ایک صوبے کو نشانہ بنا کر اس کی ہر اسکیم کو ہٹایا گیا۔ سندھ کو اس کے وسائل نہیں دیے جا رہے۔ کراچی کے لیے پیکج کی بات ہوئی مگر ملا کچھ نہیں۔ ہمیں وسائل اور ہمارا حق دیا جاتا تو بہتر کام کر سکتے تھے۔ دیگر صوبوں کے مقابلے سندھ میں غربت کم ہوئی ہے۔ باقی صوبوں کی نسبت سندھ میں زیادہ معاشی ترقی ہوئی مگر ہم واویلا نہیں کرتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ مشکل معاشی حالات میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اسٹیل کے 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اپنے دور میں کسی کی نوکری نہیں چھینی۔ لاہور سیشن کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت 10 جولائی تک منظور کر لی ہے۔ شہباز شریف کو کل جبکہ حمزہ شہباز کو 24 جون کو FIA نے چینی اسکینڈل تحقیقات کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور سیشن کورٹ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور نائب صدر حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت 10 جولائی تک منظور کر لی۔ شہباز شریف کو کل جبکہ حمزہ شہباز کو 24 جون کو FIA نے چینی اسکینڈل تحقیقات کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور نائب صدر سیشن کورٹ لاہور حفاظتی ضمانت کے لیے اپنے وکلا کے ہمراہ پہنچے۔ کارکنان کی بڑی تعداد اس موقع پر سیشن کورٹ کے باہر موجود تھی۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کمرہ عدالت میں پیش ہوئے اور حفاظتی ضمانت کے لیے پیش کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ مبینہ مالیاتی اسکینڈل میں FIA کی جانب سے طلبی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر درخواست میں FIA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ FIA نے منی لانڈرنگ الزام کے تحت بے بنیاد مقدمہ درج کیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کے لیے 22 جون کو طلبی کا نوٹس بھجوایا گیا ہے، جبکہ منی لانڈرنگ الزامات پر نیب پہلے ہی ریفرنس دائر کر چکا ہے۔ نیب کی ناکامی کے بعد FIA نے بے بنیاد تفتیش شروع کر دی ہے۔ درخواست گزار شہباز شریف نے استدعا کی ہے کہ FIA کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ شہباز شریف نے درخواست میں کہا کہ مجھے گنے کی قیمت کم کرنے کا کہا لیکن میں نے انکار کیا۔ میں کسان بھائیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ ایک دھیلا بھی سبسڈی نہیں دوں گا، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ بلڈرز ایسوسی ایشن نے نسلا ٹاور گرانے پر شہر میں تعمیراتی صنعت بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس عمارت کو گرانا پورے شہر کو گرانے کے مترادف ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بلڈرز اور متاثرین نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں نسلا ٹاور کے مکین اور علادین پارک کے انتظامیہ نے بھی شرکت کی، جبکہ متاثرین اور بلڈرز نے سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں PTI رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ فیصلے میں غیر قانونی تعمیرات کے ذمہ داروں کو تو کہیں لایا ہی نہیں گیا۔ چیئرمین آباد فیاض الیاس نے کہا کہ جب بلڈنگ مکمل تیار ہوتی ہے تو کچھ عناصر جاگ جاتے ہیں۔ تمام اجازت ناموں کے باوجود عمارت کیسے غیر قانونی ہو سکتی ہے؟ بلڈرز ایسوسی ایشن نے نسلا ٹاور گرانے پر شہر میں تعمیراتی صنعت بند کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی اور کہا کہ اس عمارت کو گرانا پورے شہر کو گرانے کے مترادف ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ناصر حیات مگو کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی نظر میں کچھ نہیں لایا گیا، جبکہ صدر کراچی چیمبر آف کامرس شارق وہرا نے سندھ حکومت سے معاملات درست طریقے سے حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ سابق چیئرمین آباد محسن شیخانی نے انکشاف کیا کہ شہر میں ابھی بھی ریکارڈ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ نسلا ٹاور قانونی کارروائیوں کے بعد تعمیر کیا گیا، جائز عمارتوں کو گرایا گیا تو شہر میں کام بند کر دیں گے۔ صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے ہونے والے فیصلے عوامی ہونے چاہیے، اداروں اور صوبائی حکومت کے غفلت کی سزا شہریوں کو نہیں ملنی چاہیے، لہٰذا سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ بعد ازاں متاثرین کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج بھی کیا گیا۔
بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ سمیت 16 اراکین نے گرفتاری دے دی ہے۔ کوئٹہ پولیس نے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کے خلاف 17 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ سمیت 16 اراکین نے گرفتاری دے دی۔ کوئٹہ پولیس نے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ارکان کے خلاف 17 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا اور FIR میں تحریر کیا گیا کہ اپوزیشن ارکان نے پولیس اہلکاروں سے جھگڑا کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ دوسری جانب گزشتہ روز FIR درج ہونے کے بعد اپوزیشن ارکان نے مشاورت کی اور آج اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ سمیت 16 اراکین اسمبلی نے گرفتاری دے دی۔ انسپیکٹر محمد ناصر کی مدیت میں بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ، احمد نواز، اختر حسین لانگو، ثنا بلوچ، شکیلہ دہوار، واحد صدیقی، حمل کلمتی، عزیز اللہ آغا، نصیر شہوانی، نصر اللہ زہری، ضابط ریکی، اکبر مینگل، اصغر ترین، حاجی نواز کاکڑ، مکھی شام لال، بابو رحیم مینگل اور مولوی نور اللہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔